وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ. ایک بھائی بھولا ہوا، اس کو رستے کا پتہ نہیں ہے، اس کو کہنا بھائی یہاں سے آپ رائٹ جائیے گا، وہاں سے لیفٹ جائیے گا، اور وہاں آپ کا مقام آ جائے گا. یہ بہت بڑا صدقہ ہے. وَبَصَرُكَ لِرَضِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ. اور ایسا شخص جس کی نظر کمزور ہے، اس کو آپ صحیح ڈائریکشن دے دیں، بہت بڑا صدقہ ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کمہ اعمی عن الطریق، جو کسی کو جان بوجھ کے نابینے کو غلط راستے پہ چلاتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت. اور سوچنے کی بات ہے، جو نابینے کو دنیا کا راستہ بتاتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو جو شخص دنیا کو آخرت کا راستہ غلط بتا دے، اس پہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے اور مصافحہ کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں اور دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے، اور اسلامی اخوت کا تقاضا بھی ہے. انسان اس طرح اپنی محبت کو مضبوط بھی کرتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو تقاضا بیان کیا ہے اسلامی اخوت کا، وہ یہ ہے کہ مومن کی خیر خواہی اور اس کے احوال کو جاننا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ انسان کو منہج بنانا چاہیے. احب الاعمال الى اللہ سرور تدخلہ فی قلب مسلم. سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں سرور پیدا کر دو. او تطرد عنہ جوعا، وہ بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو. او تکشف عنہ کربا، کسی تکلیف میں ہے تو تکلیف دور کر دو. او تقضی عنہ دینا، وہ مقروض ہے تو اس کے قرض کو ادا کر دو. اور آگے ایک لفظ اللہ کے رسول نے بولا ہے، انسان اس حدیث کو پڑھ کے جو صحیح الجامع کی ہے اور سلسلہ صحیحہ کی ہے، ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں. کون؟ اللہ کے رسول. توجہ کی بات ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور ضرورت کو پورا کر دوں. یہ مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں، حرم مدنی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں. پھر سمجھیے، اعتکاف 10 دن ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کیا آخری رمضان میں. پورا مہینہ اعتکاف، اور اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، خیر من الف شہر، 83 سال کے لگ بھگ عبادت کا ثواب. اور مسجد نبوی ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے. اس سے زیادہ اجر کس بات کا ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جائیں اور اس کی جائز ضرورت کو پورا کر لیں. اسلامی اخوت کا ایک اور بھی خوبصورت تقاضا یہ ہے کہ اسلامی اخوت جس کے دل میں ہوتی ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرتا ہے، بدظنی نہیں کرتا، بدگمان نہیں ہوتا. جیسا کہ سلف صالحین کہتے ہیں انی لالتمس لاخی 70 عذرا، میرے بھائی سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو میں اس کے لیے خود 70 عذر تلاش کرتا ہوں. اور اگر پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں لعل له عذر آخر لا اعرفه، شاید کوئی اور عذر ہوگا تو یہ کام نہیں ہو سکا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے. دل کو مطمئن رکھتے، بدگمانی کا شکار نہ ہوتے. اور امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا محمل نہیں ڈھونڈتا، اچھا پہلو نہیں ڈھونڈتا، وہ تو قلیل التوفیق ہے، اس کے اندر تو توفیق ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت کا یہ بھی تقاضا بیان کیا ہے کہ اخوت کو بڑھانے کے لیے ہدیہ اور تحفہ دیا کرو. تہادو تحابو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کان یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، آپ ہدیہ قبول بھی کرتے اور دیا بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا بطور تحفہ پیش کریں. یہ ہدیہ بہت قیمتی ہدیہ ہے کہ یہ بات سننے والے اور یہ بات سنانے کا اہتمام اور انصرام کرنے والے، اللہ رب العزت ان کو اپنا محبوب بنا لے. آمین. اور اللہ رب العزت ان میں سے کوئی روحانی یا جسمانی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. آمین. جو کسی مصیبت میں ہے تو اللہ رب العزت ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. آمین. جو کسی تنگی میں ہے تو اللہ رب العزت ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے. اللہ رب العزت ان میں کوئی صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، آمین. دست و بازو بنائے، آمین. آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے.
اور اللہ رب العزت جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے، آمین اور جو صاحب مال ہیں اللہ رب العزت ان کے مال و دولت میں برکت فرمائے، آمین ان کو فتن اور آزمائشوں سے بچائے آمین اور ان کو تقوی نصیب فرمائے، اور جو مقروض ہے اللہ ان کی غیبی خزانے سے مدد فرمائے، آمین اور جو بے روزگار ہے اللہ رب العزت ان کو بھی تونگر بنائے، آمین اور اللہ رب العزت ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے، اور جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، آمین جس طرح آج ہم اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں، اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ آمین میں نے یہ دعا کرنا کیوں پسند کی؟ کیونکہ اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، جو بندہ مسلمانوں کے لیے اتنی دعا کر دیتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے اور مومن عورتوں کو معاف کر دے، کان له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، جتنے کائنات میں مرد مومن اور عورتیں مومنہ ہوتی ہیں اتنی تعداد میں اس کو اللہ نے کیا عطا کر دیتے ہیں۔ آج ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہنے سے اگر کسی کو 1.5 ارب نیکیاں مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ اور یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے۔ 10واں، مسلمان کے لیے دعا کرے۔ دعوت المرء المسلم بظهر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل كلما دعا لأخيه بظهر الغیب قال الملک الموکل آمین ولک بمثل۔ بندہ جب کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کا نورانی فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، جو یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے وہ بھی قبول فرما اور اس کو بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین اور سب سے پیارے، سب سے اعلیٰ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت نورانی اور روحانی گفتگو فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں باہمی محبت پیدا فرما دے، اپنی محبت کی بنیاد پر ہمارے آپس کے تعلقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی بنا پر ہو جائیں اور ہم اخوت اسلامی کے تمام تقاضے پورے کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستورنا والقرآن دستور